بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لي أكثر من عدد شعر غنم كلب رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رزين ممن استحق النار وقال الترمذي سمعت محمدا یعنی البخاری یضاعف هذا الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کچھ احباب اور کچھ دوستوں کا یہ سوال تھا کہ شب برات کے متعلق کچھ تفصیلی گفتگو اور جو روایات آئی ہوئی ہیں شب برات کے متعلق وہ تو ضعیف ہیں، پھر کیوں شب برات کی فضیلت بتلائی جاتی ہے؟ حدیث تو ضعیف ہے، پھر کیوں شب برات کی قدر کو اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے؟ یہ سوال تو میں نے سوچا کہ کچھ اس کے بارے میں تفصیلی کلام، تفصیلی گفتگو ریکارڈ کروا دی جائے، جس سے ہم کو بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کوئی بات، پھر کچھ باتیں کی جائیں گی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، یعنی اپنے بستر میں نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے میں نکل پڑی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں استغفار میں مشغول ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ ازواج مطہرات میں کسی اور کے پاس گئے ہوں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، تعداد سے زیادہ ان لوگوں کی جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب دوزخ کے مستحق ہیں، عذاب دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ شب برات کو شب برات کہا کیوں جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے زندگی کے تمام ہی دن، تمام رات اور تمام اوقات اور لمحات رحمت اور برکت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اوقات اور لمحات، کوئی بھی گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی منحوس نہیں ہے۔ وہ تو انسان اللہ رب العزت کو، اپنے خالق و مالک کو ناراض کر کے کوئی گھڑی کو منحوس کر لے، کوئی وقت کو منحوس کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں پیدا کی، منحوس نہیں بنایا ہے۔ لیکن ان میں بھی کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں، کچھ رات اور دن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ ان میں رب العالمین کی رحمتوں کے بادل گنہگاروں کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ پھر جب گنہگار استغفار کے ذریعے
اس کے سائے تلے آ جاتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی اور ان کے سبھی گناہوں کو دھو کر انہیں پاک و صاف کر دیتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسے مختلف مواقع کا ذکر ملتا ہے جن میں ایک موقع شب برات کا بھی ہے، یعنی نصف شعبان کا۔ برات کے معنی ہے آزادی، رہائی، نجات۔ اب عوام نے اسے برات سے برات کر دیا، یعنی شادی نکاح والی رات۔ تو اب اس رات میں کچھ کرنا دھرنا تو ختم ہو گیا اور پٹاخے، چراغاں اور طرح طرح کے خرافات شروع ہو گئے، ورنہ برات کے معنی تو آزادی کے ہیں، رہائی۔ رب کریم اپنے فضل اور کرم سے اس رات میں گنہگاروں کی ایک بڑی تعداد کی مغفرت فرماتے ہیں، عذاب دوزخ سے انہیں رہائی دیتے ہیں، انہیں نجات دیتے ہیں۔ اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے اس مناسبت سے۔ آج اس کا خیال ناقص ہے کہ شب برات کو شب برات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بدقسمت لوگ اپنی خرافات اور بدعات کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے بری ہو جاتے ہیں، اور خوش قسمت لوگ دعا، استغفار، عاجزی، طاعات، عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھی اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر میں نہیں پایا، میں پریشان ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ازواج مطہرات کے گھر سے ہو کر کے دیکھ کر کے میں جنت البقیع پہنچی، بغل ہی میں تھا، زیادہ دور نہیں ہے جنت البقیع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ جانتی بھی ہو آج کون سی رات؟ فرمایا کہ 15ویں شعبان۔ اللہ کے آگے رو رو کر خلوت میں دعائیں بخشش کی، ہم خاک نشینوں کے خاطر راتوں کو عبادت ہوتی۔ میرے بھائیوں، شب برات کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اس رات کی فضیلت میں 4 چاند لگ گئے، اور عام راتوں کے مقابلے میں اس کی قدر اور منزلت بڑھ گئی، اس کی قدر اور عظمت بڑھ گئی، اور اس کی خصوصیت بڑھ گئی۔ چنانچہ علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں اجمالی طور پر اس کی 2 خصوصیتیں بیان کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فیصلے کی رات۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی رات ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے خصوصی فیصلوں کی بات ہے تو اس سلسلہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں اہم ترین امور کے فیصلے جو علم الہی اور تقدیر الہی میں پہلے سے طے شدہ تھے، ان کی تنفیذ، ان کو نافذ کرنے کے لیے جن فرشتوں کا یا جن فرشتوں کے واسطے سے ہوتی ہے ان کی تنفیذ، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اس رات میں خدائی بجٹ ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ مثلاً کون کون اس سال پیدا ہوگا، کون کون اس سال مرے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، یہ سب بجٹ پیش کیا جاتا۔ اس کی تائید بھی قرآن کریم کی ایک آیت سے ہوتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ یہ ہم نے اس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا۔ بعض مفسرین نے مثلاً حضرت اکرمہ وغیرہ نے یہاں لیلۃ مبارکۃ سے مراد شب برات لیا ہے، تو اس حدیث کی تائید بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں بحثیں ہیں اب اس قرآن کا نزول کیا ہوا، کیسے ہوا۔ دوسری خصوصیت اس کی سن لیجیے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں بھی شب قدر کی طرح شروع سے اخیر تک رب کریم کی خصوصی رحمت نازل ہوتی۔ چنانچہ ابن ماجہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن علی رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ اس حدیث میں فرمایا گیا، یہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ جب شب برات ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس رات میں قیام یعنی عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں غروب آفتاب سے یعنی عام راتوں کی طرح آخر رات میں نہیں بلکہ شروع رات میں حق تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب جسے میں رزق دے دوں، اور ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دے دوں، اور ہے کوئی ایسا اور ایسا، اور ہے کوئی ایسا ایسا، یہ آواز صبح تک آتی رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات میں شروع ہی سے رب کریم اپنی رحمت کو عام فرما دیتے ہیں، اور راتوں کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ یہ ندا لگاتے ہیں، بلکہ شروع یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی سے یہ ندا آنے لگتی ہے، آؤ میری رحمت کی طرف، میری رحمت تمہاری منتظر ہے۔ آتی ہے ندا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جلدی آؤ میری رحمت کی طرف، جلدی دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ، پل عمل کرو، آج تمہارا روٹھا ہوا مولا تم سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اب جو بندہ شرمندہ ہو کر، سر جھکا کر، آنسو بہا کر، ہاتھ اٹھا کر آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں مہربان پائے گا۔ تو میرے بھائیو یہ سب شب برات کی خصوصیات اور اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بھی نقل کیا ہوا ہے۔ عبد الوہاب ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور 1 عورت اٹھائے ہوئے چلی جا رہی۔ میں نے فوراً عورت کی جگہ لے لی دیکھا اور جنازہ کو قبرستان تک پہنچا کر دفن کرا دیا۔ بعد میں اس عورت سے میں نے پس پردہ یہ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے کہا مرحوم میرا بیٹا تھا لیکن یہ مخنث تھا یعنی ہجڑا، جس کی وجہ سے کوئی اسے کندھا نہیں دینا چاہا، لوگ اسے نہایت حقیر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نے کفن دفن اور کندھا دینا پسند نہ کیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس ایک شخص 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے آ کر میرا شکریہ ادا کیا اور کہا میں وہی ہوں جسے تم نے آج دفنایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اس لیے فرما دی کہ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا۔ حدیث قدسی میں ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتی سبقت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش۔ بلا شبہ اللہ جل شانہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تحریر لکھ دی ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے، پہلے ہی سے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑھی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اکثر اپنے بندوں کے ساتھ رحمت عنایت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنہگاروں کے لیے ایک مہلت ہے اور بہترین موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے۔ اگر بندہ اسے غنیمت سمجھ کر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت گنہگاروں کی منتظر رہتی، وہ تو انتظار کرتا رہتا ہے کوئی آئے
اگر اس میں آتشبازی کے بجائے آہ وزاری کی جائے، معافی مانگی جائے تو یہ رات باعث سعادت ہو ورنہ باعث شقاوت ہو۔ حدیث میں چند ایسے محروم القسمت کہہ لیجئے لوگوں کا ذکر آتا ہے جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کون ہیں؟ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ رکھنے والا، نمبر 3 قاتل، نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 5 والدین کا نافرمان، نمبر 6 شراب کا عادی، نمبر 7 زنا کا عادی، نمبر 8 ٹخنوں کے نیچے پائجامہ پہننے والا لٹکانے والا مرد، نمبر 9 خودکشی کرنے والا، غیب کی باتیں بتلانے والا، نیز کاہن اور نجومی۔ یہ وہ محروم القسمت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے بدقسمت لوگ۔ میرے بھائیوں، یہ جو روایت آئی ہوئی ہے اس سلسلے میں، اب اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ اس روایت میں ضعف ہے، تو اس سے بھی اس کی فضیلت میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس روایت میں ضعف ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ضعیف احادیث جو ہیں وہ موضوع کے ہم پلہ نہیں ہیں، موضوع روایت کے ہم پلہ نہیں ہیں۔ وہ پھر عقائد، احکام، حلال اور حرام، ان کے علاوہ جو عمل ہیں ان میں کچھ شرائط کے ساتھ ضعیف احادیث سب کے یہاں معتبر ہیں، بشرطے کہ ضعف راوی کے سوء حفظ کی وجہ سے ہو۔ چونکہ شب برات کی فضیلت جمہور کے نزدیک مسلم ہے، بلکہ اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام بھی ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کا اہتمام ثابت ہے، جیسا کہ ابن حاج مکی رحمۃ اللہ علیہ مدخل میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اس رات کی تعظیم کرتے اور اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کرتے۔ علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے مندوبات و مستحبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عیدین اور نصف شعبان کی رات میں جاگنا مستحب ہے۔ اس لیے ما فی الباب روایت میں کچھ اسنادی ضعف ہیں تو معید بالتعامل ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے، پھر تلقی بالقبول کی وجہ سے ضعیف روایت بھی قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ شب برات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص اہتمام یا اجماعی طور پر عبادت ثابت نہیں، نیز شب برات کی قدر کی طرح اہتمام کرنا یہ بھی ثابت نہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بیدار نہیں کیا، حضرت عائشہ بغل میں لیٹی ہوئی تھی، اور شب قدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بیدار کرنے کا اہتمام فرماتے، اور اس رات میں حضرت عائشہ بغل میں لیٹی ہوئی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیدار نہیں کیا۔ تو کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص اہتمام کے ساتھ اس رات کو نہ منایا جائے، بلکہ انفرادی طور پر، تنہا محفلوں میں جا کر نہیں، مجلس بنا کر کے نہیں، اپنے گھروں میں اکیلے بیٹھ کر انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا، استغفار اور عبادت اور طاعت، عاجزی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے، جہنم سے اس کو نجات دے دیں گے، اس کو رہائی دے دیں گے، جیسا کہ شب برات کا معنی بھی یہی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔